یہ ملاقات بظاہر دو عالمی رہنماؤں کے درمیان ایک سفارتی نشست تھی، مگر حقیقت میں یہ اس دنیا کی جھلک بن چکی ہے جہاں جنگیں صرف میدانوں میں نہیں بلکہ معیشت، ٹیکنالوجی، توانائی، بحری راستوں اور AI کے ذریعے لڑی جا رہی ہیں۔ بیجنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ جب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو ان کے درمیان میں صرف تجارتی اعداد و شمار یا درآمدات و برآمدات کا حساب نہیں تھا، بلکہ اس کے پس منظر میں آبنائے ہرمز کی کشیدگی تھی، ایران جنگ تھی، تائیوان کا خطرہ تھا، AI کی دوڑ تھی اور عالمی طاقت کے مستقبل کا پورا سوال موجود تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں بظاہر مذاکرات کر رہی تھیں، مگر در حقیقت دونوں ایک دوسرے کی طاقت، کمزوری، ارادوں اور اگلے قدم کا اندازہ بھی لگا رہی تھی۔ سامنے سفارتی مسکراہٹیں تھیں، مگر پس منظر کے اندر ایک ایسی خاموش کشمکش جاری تھی جس کا اثر واشنگٹن سے بیجنگ، تائیوان سے ہرمز اور عالمی منڈی سے جنگی منصوبہ بندی تک ہر جگہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، بیجنگ کے اس دورے کو اگر صرف ایک سفارتی ملاقات سمجھا جائے تو شاید یہ تصویر کا بہت چھوٹا حصہ ہوگا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک ایسے مرحلے میں چائنا پہنچے جہاں صرف تجارت یا معیشت زیر بحث نہیں تھی، بلکہ آبنائے ہرمز، ایران جنگ، تائیوان، AI، توانائی کی سیاست، عالمی طاقت کا توازن، اس جیسے معاملات ایک ہی میز پہ جمع تھے۔ یہ 7 برس کے بعد کسی امریکی صدر کا چین کا پہلا بڑا دورہ تھا۔ آخری بار ٹرمپ ہی 2017 میں بیجنگ آئے تھے، مگر اس وقت دنیا مختلف تھی۔ اس وقت نہ ایران جنگ اس شدت پہ تھی، نہ ہرمز عالمی بحران تھا، نہ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کی جنگ اتنی کھل کے سامنے آئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سب سے بڑے معاشی شراکت دار بھی ہیں اور سب سے بڑے اسٹریٹجک حریف بھی۔ اسی لیے جب ٹرمپ یانگ نان ہائی کے بند کمپاؤنڈ میں شی جن پنگ کے ساتھ بیٹھے تو پس منظر میں صرف سفارتی مسکراہٹیں نہیں تھیں، بلکہ ایسے بحران تھے جو پوری عالمی معیشت کو متاثر کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ اس دورے میں ایک واضح سیاسی مقصد کے ساتھ گئے۔ ایران میں ان کی مقبولیت پر دباؤ موجود ہے، مڈ ٹرم الیکشن قریب ہے، ایران جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز جو ہے اس کی پریشانی ہے، اور امریکی عوام مہنگائی کے معاملے پہ حساس ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ٹرمپ کو اس دورے سے ٹھوس کامیابی درکار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ملاقات کے دوران بار بار فینٹاسٹک ٹریڈ ڈیلز اور معاشی کامیابیوں کا تذکرہ کیا، مگر دلچسپ بات یہ رہی کہ بازاروں نے اس خوشخبری پر زیادہ جوش ہی نہیں دکھایا۔ وجہ یہ تھی کہ اعلان تو ہوا مگر تفصیلات نہیں تھی۔ امریکی حکام نے کہا کہ زرعی مصنوعات، توانائی، گوشت کی فروخت پہ معاہدے ہوئے ہیں، دونوں ممالک مستقبل کے تجارتی تنازعات کو سنبھالنے کے لیے نئے میکانزم بنا رہے ہیں اور تقریباً $30 ارب کی نان سینسٹیو تجارت کی نشاندہی کی جائے گی۔ مگر سرمایہ کاروں کو سب سے زیادہ انتظار اس معاملے پہ تھا جس پہ کوئی واضح پیش رفت نظر نہیں آئی۔ وہ کیا؟ جدید AI چپس۔ امریکہ کو ابھی تک چین کے جدید H2 NVIDIA 100 AI چپس دینے پر آمادہ نہیں۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جسے آنے والے دور کی اصل طاقت سمجھا جا رہا ہے۔ چین AI، سپر کمپیوٹنگ اور فوجی AI سسٹمز میں امریکہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، جبکہ واشنگٹن کو خوف ہے کہ یہی ٹیکنالوجی مستقبل میں چینی فوجی برتری میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے بظاہر مسکراہٹوں اور گلابوں کے تبادلے کے باوجود اصل کشیدگی ختم نہیں ہوئی۔ ٹرمپ نے چینی گلابوں کی تعریف کی، شی جن پنگ نے انہیں بیج بھیجنے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو اس کا بیج بھیجوں گا، مگر پس منظر میں دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو عالمی غلبے کی دوڑ میں روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس ملاقات کے سب سے حساس پہلو جو تھا وہ ایران تھا۔ چین کی وزارت خارجہ نے عین اسی دوران سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اور اس کے جاری رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ دراصل امریکہ کے لیے ایک سفارتی پیغام تھا کہ چین کھل کے ایران کے ساتھ جنگی اتحاد میں نہیں آیا، مگر اس نے واضح کیا ہے کہ وہ خطے میں امریکی فوجی دباؤ کو مسئلے کا حل نہیں سمجھتا۔ یہاں ایک اہم تضاد سامنے آتا ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ چین ایران پہ دباؤ ڈالے تاکہ آبنائے ہرمز دوبارہ مکمل طور پہ کھل سکے۔ ٹرمپ نے واپس جاتے ہوئے جو گفتگو کی، جہاز کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اب گفتگو کرنے کا انہیں شوق زیادہ پیدا ہوا ہے، اور یہ کم ہی ہوتا ہے، زیادہ جو سربراہ ہیں وہ اس سے پہلے ہی گفتگو کر کے چلے گئے ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کی ایک عادت بن چکی ہے کہ جہاز کی جو کھڑکی ہے اس کو اس طرح پکڑ کے اور پھر جواب دینا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو چینی کمپنیز ہیں جو تیل فراہم جنہیں ایرانی کیا جاتا تھا ان کے اوپر جو امریکی پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر انہوں نے ایران کے حوالے سے کہا کہ ایران اگر 20 سال کا یورینیم افزودہ کرنے کا معاہدہ کر لے تو پھر اس پہ سے پابندیاں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ پاکستان کی بھی تعریف انہوں نے کی۔ دوسری طرف چین خود ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے۔ بیجنگ ایران کو صرف ایک تجارتی شراکت دار نہیں، امریکہ کے مقابلے ایک اسٹریٹجک توازن کے طور پر بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ شی جن پنگ تہران پہ اتنا دباؤ کبھی نہیں ڈالیں گے
جس سے ایران مکمل طور پہ امریکی شرائط مان لے، اور چین کی حکمت عملی ہمیشہ یہ رہی کہ وہ بیک وقت سب کے ساتھ تعلقات رکھے مگر کسی ایک بلاک کا مکمل حصہ نہ بنے۔ اس پورے دورے میں آبنائے ہرمز ایک مرکزی موضوع بنی رہی۔ دنیا کے تیل اور مائع گیس کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ایران جنگ نے جب اس راستے کو غیر یقینی بنایا تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں، پوری عالمی معیشت ہلی۔ اسی لیے امریکی حکام نے کہا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ہرمز کو دوبارہ مکمل طور پہ کھولنے کی خواہش ظاہر کی۔ مگر یہاں ایک دلچسپ معاشی پہلو ہے۔ امریکی بیان کے مطابق شی جن پنگ نے امریکی تیل خریدنے میں دلچسپی دکھائی تاکہ چین مشرق وسطیٰ پہ اپنا انحصار کم کر سکے۔ اگر یہ واقعی ہوتا ہے تو یہ صرف تجارتی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی ہوگی، کیونکہ چین برسوں سے خلیجی تیل پر انحصار کرتا آیا ہے۔ مگر شاید اس پوری ملاقات کا سب سے خطرناک اور حساس پہلو تائیوان تھا۔ چین نے واضح پیغام دیا کہ واشنگٹن اس معاملے کو غلط طریقے سے ہینڈل نہ کرے۔ بیجنگ تائیوان کو اپنی سرزمین سمجھتا ہے جبکہ امریکہ غیر رسمی طور پہ اس کی دفاعی مدد کرتا ہے۔ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بھی تائیوان کے معاملے پہ تفصیلی گفتگو کی ہے، تائیوان کو ہتھیار دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ اب دے بھی سکتے ہیں، وہاں سے یہ لگے گا کہ اشتعال دلایا جا رہا ہے چین کو، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چین کے ساتھ تائیوان کے معاملے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ تو جہاں پہ ساتھ میں یہ بات کی کہ ہتھیار نہیں بھی دے سکتے، وہاں پہ اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تائیوان کے معاملے کے اوپر امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تائیوان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب جا کے اگر وہ یہ کہے کہ تائیوان کو ہتھیار دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس پوزیشن میں ضرور آ چکا ہے کہ کیا ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو اس ضمن کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی دکھائی دیتی ہیں، مگر اس پوری ملاقات کا وہ پہلو جس نے عالمی منڈیوں، عسکری ماہرین اور سفارتی حلقوں کو سب سے زیادہ متوجہ کیا وہ یہ تھا کہ بظاہر تاریخی قرار دیے جانے والے اس دورے سے عملی طور پہ کتنا حاصل ہوا، کیونکہ وائٹ ہاؤس کی زبان میں بڑی کامیابیاں تھیں مگر مارکیٹ کی زبان میں احتیاط اور مایوسی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا خاص طور پہ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ چائنا نے 200 بوئنگ طیارے خریدنے پر اتفاق کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی خبر ہے کیونکہ تقریباً ایک دہائی بعد چین کی جانب سے امریکی ساختہ کمرشل طیاروں کی بڑی خریداری سامنے آنے کی بات آئی ہے۔ ٹرمپ نے اسے اپنی معاشی سفارت کامی کی کامیابی کے طور پہ پیش کیا ہے، کیونکہ امریکہ میں بوئنگ صرف ایک کمپنی نہیں، ایک صنعتی طاقت، روزگار اور امریکی برآمدات کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عالمی منڈیوں کی توقعات اس سے کہیں زیادہ تھیں۔ تجزیہ کار تقریباً 500 طیاروں کے ممکنہ آرڈر کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ جب اصل تعداد 200 نکلی تو سرمایہ کاروں نے اسے کمزور پیش رفت سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ بوئنگ کے شیئرز 4% سے زیادہ گر گئے۔ اس رد عمل نے یہ واضح کیا ہے کہ سرمایہ کار صرف سفارتی جملوں سے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ وہ ٹھوس، بڑے اور طویل المدتی معاشی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض ماہرین نے اس پورے دورے کو ایک دلچسپ جملے میں سمیٹا ہے کہ اسٹریٹجک طور پہ اطمینان بخش مگر عملی طور پہ کمزور، یعنی دنیا کو کم از کم یہ اطمینان ضرور ملا کہ امریکہ اور چین ابھی مکمل تصادم کی طرف نہیں جا رہے، مگر یہ بھی واضح ہوا کہ دونوں کے درمیان موجود بنیادی اختلافات اب بھی اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ اصل کامیابی شاید وہ عارضی تجارتی جنگ بندی تھی جو گزشتہ ملاقات میں طے ہوئی تھی، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے چینی مصنوعات پہ 3 ہندسوں تک پہنچنے والے بھاری ٹیرف عائد کیے تھے، جبکہ چین نے جواباً نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی محدود کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ معدنیات جن کے بغیر جدید ٹیکنالوجی، الیکٹرک گاڑیاں، میزائل سسٹم، موبائل فون، AI سرورز، دفاعی صنعت یہ تقریباً نامکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں چین کی اصل طاقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ دنیا کی بڑی معیشتیں ٹیکنالوجی میں چاہے کتنی ہی آگے کیوں نہ ہو، مگر ریئر ارتھ سپلائی چین میں اب مرکزی حیثیت ہے اور اس کی چین کو چین کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے واشنگٹن کو اندازہ ہے کہ اگر بیجنگ نے مکمل دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا تو امریکی ٹیک انڈسٹری اور دفاعی پیداوار دونوں متاثر ہوں گی۔ اسی پس منظر میں امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے اعتراف کیا ہے کہ ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا کہ موجودہ تجارتی جنگ بندی کو سال کے آخر کے بعد بڑھایا جائے گا یا نہیں، یعنی دونوں ممالک وقتی طور پہ کشیدگی کم کر رہے ہیں مگر بنیادی تنازع حل نہیں ہوا۔ لیکن اگر اس پورے دورے کا سب سے خطرناک لمحہ تلاش کیا جائے تو وہ یقیناً تائیوان سے متعلق گفتگو تھی۔ بظاہر ماحول دوستانہ تھا، رہنما ایک ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، زہرانہ ہو رہا تھا، گلابوں کی باتیں ہو رہی تھیں، اور اسی دوران شی جن پنگ نے ایک انتہائی سخت اور دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر تائیوان کے معاملے کو غلط انداز میں ہینڈل کیا گیا تو تنازع جنگ میں تبدیل ہوگا۔ یہ کوئی معمولی وارننگ نہیں تھی۔ تائیوان صرف ایک جزیرہ نہیں بلکہ امریکہ اور چین کے درمیان ممکنہ عالمی تصادم کا سب سے حساس نقطہ ہے۔ چین اسے اپنی سرزمین قرار دیتا ہے، طاقت کے استعمال کا امکان مسترد نہیں کرتا، اور امریکہ قانوناً تائیوان کو اپنے دفاع کے ذرائع فراہم کرنے کا پابند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تائیوان محض علاقائی مسئلہ نہیں، عالمی طاقت کے توازن کی علامت بن چکا ہے۔ اگر کبھی اس معاملے پر کھلی جنگ ہوئی تو اس کے اثرات یوکرین جنگ سے بھی بڑے ہوں گے، کیونکہ وہاں دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتیں
اور فوجی طاقتیں براہ راست سامنے آئیں گی۔ اسی لیے مارکو روبیو نے واضح کیا کہ امریکہ کی تائیوان پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق چین ہر ملاقات میں یہ مسئلہ اٹھاتا ہے، امریکہ اپنا موقف دہراتا ہے، پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ یہ مسئلہ مزید حساس ہو رہا ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو ہے، تائیوان کے وزیر خارجہ نے فوراً امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایک سفارتی اشارہ تھا کہ تائیوان واشنگٹن کی مسلسل حمایت کو اپنی بقا کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ اسی دوران ایک ایسا معاملہ بھی زیر بحث آیا جو بظاہر معاشی یا عسکری نہیں، انسانی حقوق سے متعلق تھا، مگر اس کے اثرات زیادہ گہرے تھے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ٹرمپ نے چین کے سخت ناقد اور ہانگ کانگ کے میڈیا ٹائکون کا معاملہ بھی شی جن پنگ کے سامنے اٹھایا، جسے جمے لائے کہتے ہیں۔ جمے لائے وہ شخصیت ہیں جنہیں بیجنگ مخالف آوازوں میں سب سے نمایاں سمجھا جاتا ہے۔ انہیں قومی سلامتی کے مقدمات میں 20 سال قید ہوئی، مغربی ممالک میں آزادی رائے کے اظہار کے خلاف اسے قرار دیا گیا۔ امریکہ اس کی رہائی چاہتا ہے، چین اسے اپنا اندرونی معاملہ کہتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں امریکہ اور چین کے تعلقات کی اصل پیچیدگی ہے۔ ایک طرف دونوں ممالک ایک دوسرے کے بغیر عالمی معیشت نہیں چلا سکتے، دوسری طرف اہم مسئلے پہ دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ تجارت میں مقابلہ، ٹیکنالوجی میں مقابلہ، بحری طاقت میں مقابلہ، AI میں مقابلہ، تائیوان پہ اختلاف، انسانی حقوق پہ تنازع، ایران جیسے بحرانوں میں مختلف مفادات۔ اسی لیے اس ملاقات کو بعض ماہرین کنٹرولڈ رائیولری کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو روکنا بھی چاہتی ہیں، مکمل تصادم سے بچنا بھی چاہتی ہیں، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر یہ تعلق مکمل طور پہ ٹوٹا تو اس کے اثرات صرف واشنگٹن اور بیجنگ تک نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت، توانائی، ٹیکنالوجی اور سلامتی کا نظام ہلا کے چلے جائیں گے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس پوری ملاقات کے بعد دنیا مطمئن بھی نہیں ہے، محتاط ہے، اور اصل سوال اب یہ کہ کیا امریکہ اور چین اپنے اختلافات کو سفارتی میز تک محدود رکھ پائیں گے، یا آنے والے برسوں میں یہی خاموش کشمکش کسی بڑے عالمی بحران کی شکل اختیار کرے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔